اس بات پر آج کسی تبصرہ نگار کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے خاتمے کے اعلان کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی ماحول میں جو بہتری آئی تھی، سیاسی درجہ حرارت جو کم ہوا تھا، مختصر عرصے کے لیے عوام کو جو سکون ملا تھا، وہ وزیر اعظم عمران خان نے سوال کو ہزارہ ہائی وے کے افتتاح کے موقع پر اپنی مخصوص جلالی تقریر کر کے برباد کر دیا۔ میڈیا نے انہیں بلاول کی بھدی اور بلا ضرورت نقل اتارنے پر، شہباز شریف کو ڈرامے باز کہنے پہ، فضل الرحمان پر نازیبہ جملے کسنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بعض تجزیہ کاروں نے کہا کہ عمران خان کی کوششوں کے برعکس نواز شریف کی لنڈن روانگی کی عدالتی اجازت پر وہ اپنی جھیب مٹا رہے تھے، جبکہ سب سے بڑا نقصان ان کی اس بلا ضرورت جذباتی تقریر کا یہ ہوا کہ اس کے ایک مخصوص حصے پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کو نوٹس لینا پڑا۔ عدلیہ کے حوالے سے جملوں کی بابت انہیں وزیر اعظم عمران خان کو پبلکلی بڑے مہذب انداز میں متنبع کرنا پڑا۔ جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو ہائی کورٹ میں بحث تھی، تو ذرا احتیاط کیے رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ صورتحال تھی جو اس تقریر نے پیدا کی، جو کہ بلا ضرورت لگتی ہے، اس کے جذبات، اس میں لب و لہجہ اور وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ یقیناً عمران خان صاحب کی کثرت سے اس قسم کی غصیلی تقاریر جب قوم میں لائیو آتی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، لامحالہ قوم میں ایک ہیجان سا پیدا ہوتا ہے اور بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ پاکستان میں تو جس کو اصل میں بالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا، شہباز شریف کو 30 سال سے آپ کو کبھی وہ بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو جا رہے ہو، کبھی وہ بڑی ٹوپی پہن کے، لوگ آپ کے ڈرامے جان گئے ہیں۔ وہ بالی ووڈ کی ایکٹنگ شہباز شریف کی، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، مارے گئے۔ دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، وہ لبرل نہیں ہے، وہ لبرلی کرپٹ ہے۔ میں اس طرح نہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا جی باپ بیٹوں کو کہا جی پوری پارٹی ہماری وراثت میں مل گئی ہے ایک کاغذ دکھا کے۔ جنرل جلانی کے گھر کے سریا لگاتے لگاتے وہ منسٹر بن گئے۔ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔ یہ ملک کا مافیا ہے، سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو، جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، جو بھی کرنا ہے۔ میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یقیناً ان تقاریر کا عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے، لیکن اقتدار کے 16ویں مہینے میں یہ گفتگو، یہ انداز، یہ لب و لہجہ، یہ کڑوی کسیلی باتیں، اس کا سب سے بڑا نقصان ان کو اور ان کی پی ٹی آئی کی حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شاید ان کے نائبین، ان کے رفیق ان کو یہ بات نہیں بتاتے، لیکن عوام میں اس سے ایک تشنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ایسا ماحول ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور میڈیا میں وہ حلقے جو کہ ان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، وہ اس سے تعبیریں بناتے ہیں، چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور میڈیا کے عمران خان مخالف حلقوں کے ہاتھوں تازہ ایندھن آ جاتا ہے، جیسا کہ اس تقریر کے بعد ہوا۔ من گھڑت کہانیوں کی فیکٹریز دن رات کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، کانسپریسیز، تھیوریز دن رات بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس ماحول کا سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کے سیاسی مخالفین اٹھاتے ہیں اور حالیہ دنوں میں اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھے، افراتفری کا ماحول بنے، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف ان کے سیاسی مخالفین کو ہوتا ہے۔ عمران خان کو سیاسی حدت میں کمی لانی ہوگی، عوام کے سامنے چہرے پر غم، غصہ اور کرختگی نہیں، مسکراہٹیں بکھیرنی ہوں گی۔ ویسے بھی بے رحم احتساب کرنا تو نیب کا کام ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے اور وہ ان کی دسترس سے آزاد ہے، اور نیب کے کیسز اور اس پر سزائیں عدالتوں کا کام ہے، وہ عدالتیں سزائیں دیں گی۔ عمران خان کو چاہیے وہ کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہیں،
وہ یاد کرے وہ تقریر جو انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد 26 جولائی کو کی تھی. کیا تقریر تھی, پورا پاکستان جھوم اٹھا تھا, اور آج تک سب یہ کہتے ہیں, تمام پاکستانی ایک زبان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بہترین تقریر تھی. اسی لب لہجے کو, اسی انداز کو عمران خان کو واپس لانا ہوگا. عوام کا بھرپور کانفیڈنس اسی انداز کا حاصل کرنے کے لیے جو انہیں 26 جولائی 2018 کو حاصل تھا جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے. میں آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا, ہمارے خلاف جنہوں نے ووٹس دی, میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے 3 سال پہ ہوئے ہیں. میں اس ساروں کو, یہ سب کو بھول چکا ہوں. یہ سب میرے پیچھے ہیں. یہ میری ذات کی بات نہیں, یہ میرے ملک کی بات ہے. ہمارا جو کاز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے. کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی, کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے, ہماری جو انسٹیٹیوشن, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن. وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان پہ چیک رکھے گی, عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے, پھر ہوگی میرے وزیروں سے, پھر ہم نیچے جائیں گے. صرف اکاؤنٹیبلٹی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا. وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی, اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے. اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے. عمران خان کا لب و لہجہ, ان کا انداز, دھیما لہجہ, اور اس کے ساتھ ہی ارادہ, پھر لوگوں کی ہمت بڑھانا, پاکستان کو متحد کرنا, احتساب کے ساتھ جڑا رہنا, اکاؤنٹیبلٹی کو برقرار رکھنا, کرپشن کا خاتمہ کرنا, سب باتیں وہ کر رہے ہیں. مگر اس میں استحکام ہے, اس میں ایک یقین ہے, اس میں اعتماد ہے, اس میں کمیونیکیشن کی بہترین سکل آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی لیے یہ عمران خان کی سیاسی تاریخ کی بہترین پرفارمنس تھی, بہترین تقریر تھی. یقیناً ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھیں, جو امیدیں تھیں, جو توقعات تھیں اپوزیشن سے, وہ پوری نہیں ہوئی ہوں گی. مگر وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد کپتان اپنا یہ لہجہ, یہ انداز اور یہ بردباری جو ہم نے ان میں دیکھی تھی, وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے. زبانی چھکے چوکے لگانے کے لیے وہ میدان میں اتر گئے. اس میں پھر وہ دوبارہ اپوزیشن لیڈر بن گئے, کنٹینر والے عمران خان بن گئے. وہ نواز شریف اور آصف زرداری کو دن رات مسلسل چور اور ڈاکو کہتے رہے. کبھی جھلاہٹ تو کبھی غم و غصے میں اعلان کرتے رہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ کرپشن پر کسی کو پکڑنا نیب کا کام ہے, کسی کو رہا کرنا عدلیہ کا دائرہ اختیار ہے. مگر عمران خان نے تمام ذمہ داری جو کہ جس پر ان کا کوئی دائرہ نہیں تھا, جن پر کوئی اختیار نہیں تھا, اپنے اوپر لے لی اور اپنے آپ کو ان تمام معاملات کا ذمہ دار بنا دیا. بڑے بڑے ڈاکو خطرے میں ہیں, جیلوں سے بچنا ہے, ملک کا پیسہ واپس کرو. ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان 2 سال بھی رہ گیا تو یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں گے. سب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں, جو سیاسی یتیم جمع ہو گئے ہیں. دنیا ادھر ادھر ہو جائے, عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا, تمہیں جیلوں میں پہنچانا ہے. اس سے میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ, آ کے اسلام آباد دھرنا دو. میں بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچایا کروں گا. بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا. فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. فضل الرحمان ڈیزل کا پرمٹ دے تو اسلام بک جاتا ہے اس کا. شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو. میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں, موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. زرداری صاحب, آپ جتنا مرضی آ کے زور لگائے, کوئی حکومت کہیں نہیں جانے لگی, لیکن آپ جیل میں جانے والے ہیں. خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا. اب ہم نے اسے, آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے؟ ہاں مولانا فضل الرحمان, سب جیل میں اکٹھے ہوں گے.
مگر حیران کن بات یہ ہے کہ تمام گفتگو وزیر اعظم عمران خان جس انداز سے تل ملا رہے ہیں، جس انداز کی وہ گھن گرج دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت نہیں ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہیں اور کسی اور کی حکومت ہے. جب اپوزیشن کے اس وقت وہ یہ بات کر رہے ہیں جب وہ حکومت میں ہیں، وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس وقت مثالی اور شاید اپنی تاریخ کی مستحکم ترین سول ملٹری تسلسل چل رہا ہے. بہترین ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہے. ایک صفحے پہ فوج اور سول قیادت موجود ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہ اقدامات ہو رہے ہیں جو تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں. اس کی بہتری بھی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے حالات میں بہتری کے آثار بھرپور انداز سے نظر آ رہے ہیں. IMF اس کی گواہی دے رہا ہے، ورلڈ بینک اس کی گواہی دے رہا ہے، دنیا کی مارکیٹس اس کی گواہی دے رہے ہیں. مگر اس دوران بھی جناب عمران خان جو ہیں وہ غصے میں بہت بےتاب نظر آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا لب و لہجہ کم و بیش نہیں بدل رہا، وہی لب و لہجہ نظر آتا ہے. ہم نہیں بھولتے جو لب و لہجہ ان کا 126 روزہ دھرنے میں کنٹینر پر ہوا کرتا تھا، پاناما کیس کی سماعتوں کے دوران ہوا کرتا تھا، پچھلے سال الیکشن کی مہم کے دوران ہوا کرتا تھا. وہ ہوتا تھا اس زمانے میں. لیکن اب یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا 16واں مہینہ ہے. یہ 15واں مہینے میں بھی یہی تھا، 14ویں مہینے میں یہی تھا. اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اس لب و لہجے کو، اس گفتگو کو، اس انداز کو، اس غصے کو انہیں پینا ہوگا. نواز شریف معصوم سی شکل بن جاتی ہے. دیکھیں نا عمران خان کتنی، میں عمران صاحب کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں نا عمران صاحب کتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں. شہباز شریف تمہارے سے بڑا ڈرامہ کرنے والا پاکستان میں کبھی نہیں آیا. تمہیں بالی ووڈ بھیجنا چاہیے. چھوٹا ڈاکو، چھوٹا ڈان بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے پھرتا ہے. بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بوٹ پہن لیتا ہے. شرم کرو شہباز شریف، ڈرامے ختم کرو. کدھر ہے جناب خاقان عباسی؟ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ چوہا کدھر چھپا ہوا ہے. خواجہ آصف ایسے چلتا ہے بالکل مولا جٹ کی طرح، کہتا میں کلا ہی کافی ہوں. خواجہ آصف مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایک چوہا سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، بجائے بولنے کے چوں چوں کر رہا تھا وہ چوہا. اسلام سے دور کرنے والے مولانا فضل الرحمان. اور مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی دیکھ کے مسلمان ہوگا؟ رانا ثناء اللہ تمہیں پوچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. وہ خواجہ آصف وہ ماجا گاما رن باز آوازیں لگا رہا زور زور سے کھڑا ہو کے، اور بیاں سے بڑے ایسے کر کے دیکھیں. اچھا صحیح کا ذرا ڈرامہ سنو. بڑی چادر پہنی ہوئی ہے ایسے کر کے جناب، بڑا کوئی دیسی آدمی لگ رہا ہے. وہ حسین نواز جس کو کوئی بچہ بیٹھا ہوا چوسنی لے کے، صرف 45 سال اس کی عمر ہے، صرف کوئی 7 بچوں کا باپ ہے، صرف کوئی 3 بیویاں اس کی، لیکن وہ بچہ چوسنی لے کے بیٹھا، مجھے بڑا ظلم ہو گیا اس کے اوپر. یقیناً یہ لب و لہجہ، یہ گفتگو عمران خان کی اس وقت ہوتی تھی جب وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، جب وہ دھرنے میں ہوا کرتے تھے، جب ان کے ایک ایک لفظ پہ، ان کے ایک ایک انداز پہ، ان کے اسی لہجے پہ، اسی گفتگو پہ وہ میڈیا جو آج ان کے خلاف نظر آتا ہے واہ واہ کر رہا تھا، ان کو سراہ رہا تھا، ان کو کندھے پہ بٹھا رہا تھا. لیکن آج وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں یا اس انداز کی کم و بیش ایسی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آس پاس کوئی نظر نہیں آتا. ہر لحاظ سے پاکستان کو جوڑنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اپنے آئندہ آنے والے 4.25 سال کی جو ان کی حکومت اس وقت باقی ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے، معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں فیل گڈ فیکٹر دینا ہوگا. انہیں اپنے لہجے میں، اپنی گفتگو میں، اپنے میسج کو سافٹ کرنا ہوگا، اپنی گفتگو کو سافٹ کرنا ہوگا، اور یہ وہ کانفیڈنس دینا ہوگا جو انہوں نے اس قوم کو 26 جولائی 2018 کو اب سے تقریباً 15 مہینے پہلے دیا تھا. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی مستند اور منفرد پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل افیئرز کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے، جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا، ہماری گفتگو کا موضوع آپ نے سن لیا کہ عمران خان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا میسج، ان کا غصہ، وہ خود ان کی حکومت جو ہے اس کے بوجھ تلے دب رہی ہے، ان کا اپنا امیج اس کے بوجھ تلے دب رہا ہے. کیا ضرورت ہے عمران خان کو کہ اپنے میسج کو سافٹ کرے؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس ماحول کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لب و لہجہ یا جو انداز یا گفتگو وہ کر رہے ہیں اسے انہیں برقرار رکھنا چاہیے؟ جس انداز میں خان صاحب نے باتیں کی ہیں، امید ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے مشیر سن رہے ہوں گے، اور ابھی تک جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں،
تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے، حزب اختلاف کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک ایسا پیغام ملک کو دینا ہے کہ جہاں اضطراب ختم ہو، شور ختم ہو، تقسیم ختم ہو، لڑائی جھگڑے تناؤ کشیدگی ختم ہو، لیکن بدقسمتی سے وہ خود ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا وہ خود پروفیسر ایسا کر کے یہ ان کے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ان کا ووٹر یہ زبان سننا چاہتا ہے، وہ ان کا ووٹر ان سے یہ بات سننا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہی بات سننا چاہتا ہے ان کا ووٹر جب وہ کیمپین کر رہے تھے، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، وہی بات سننا چاہتا ہے جب وہ 15 مہینے ہو گئے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ ان کا ووٹر ان کی یہ زبان سننا چاہتا ہے، ان کا یہ انداز دیکھنا چاہتا ہے، ان کو ہر وقت غصے میں دیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ہم بھی ان کے ووٹرز کو جانتے ہیں، ہم بھی زمین کے اوپر موجود ہیں۔ میرا خیال کہ وہ اس قسم کی زبان سننا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 5 سال انتخابی سیاست میں رہیں۔ جب انتخابی سیاست کا وقت ہے تو اس وقت یہ زبان استعمال کرنی چاہیے، اور وہ بھی ایک محتاط انداز میں، عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس وقت حکومت کرنا ہے، استحکام پیدا کرنا ہے، اور وہ جو مسائل جن کی نشاندہی انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کی تھی، ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر اکیلا پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب پارلیمان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ جواب دیجئے ان ایکسپرٹس کو جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان دس ایجڈ ڈے جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ دنیا میں سیاسی شائستہ سیاسی لیڈرشپ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ سیاسی شائستگی اور ایک بہتر ماحول اور ایک بردبار زبان جو ہے وہ اب پاکستان میں عمران خان صاحب نہیں کر رہے، لیکن ہمیں نریندر مودی بھی اسی انداز کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں بورس جانسن بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے مذائقہ اگر عمران خان بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ان کو کیا جواب دیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ مختلف قسم کا معاشرہ ہے۔ یہاں پاکستان میں ہم کشیدگی، تناؤ اور تقسیم دیکھ رہے ہیں۔ یہ قطبیت پاکستان کی معاشرت میں، سیاست میں موجود ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کوئی مثال ہو سکتے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ ہم یہ جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے بھارت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، وہ معاشی اور کاروباری اور معاشی قوت کے لحاظ سے وہ بالکل پرائم پر ہیں۔ وہ ان کا یعنی کہ خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ، اور ظاہر ہے کہ اس خطے میں بھارت کی بھی اپنی ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے۔ تو اس ماحول کا شاید ان کی معیشت پہ، ان کے کاروبار پہ، وہاں پہ سرمایہ کاری پہ، وہاں کے لوگوں کے اعتماد پہ اس گفتگو کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جہاں پہ کہ بہت ساری چیزیں بہت فریجائل ہیں اس وقت، اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ تو بہت ڈرا ہوا ہے، انویسٹر ڈرے ہوئے ہیں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحران کی سی کیفیت ہے ملک کے اندر، اور وہی رجحان رہتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت اس میں حصہ ڈال رہی ہے، اس میں ایندھن ڈال رہی ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھی سیاست ہے، یا تحریک انصاف کو، عمران خان کو یا پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے۔ پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تقسیم ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انیشیٹو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے آنا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود تھے۔